السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شدید بارش کے پیش نظر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے پیر کی صبح حیدرآباد کے کمانڈ کنٹرول روم میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر کئی حکام کو ہدایت بھی دی گئی اور عوام کو راحت پہنچانے کا مشورہ دیا۔ ریاستی میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقیات کے محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ایم دانا کشور نے واٹر بورڈ کے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ تر علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی میں معیار کے طور پر عمل کریں اور موسلادھار بارش کے پیش نظر پینے کے پانی کی سپلائی سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ واٹر بورڈ کے ایم ڈی اشوک اور ریڈی اور ای ڈی ماینک متل اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ ماسب ٹینک میں واقع ٹی یو ایف آئی ڈی سی دفتر میں منعقد ہوئی۔ جی ایم، ڈی جی ایم، مینیجرز اور دیگر عملہ سیوریج اور پینے کے پانی کی فراہمی میں درپیش مسائل کو دور کرنے کے لیے فیلڈ کا دورہ کریں، چونکہ بارشوں کی وجہ سے پینے کے پانی کے آلودہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے پانی جمع کرنے، ذخیرہ کرنے، صاف کرنے کے عمل اور کلورینیشن، پمپنگ، ترسیل اور تقسیم پر خصوصی توجہ دیں۔ ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے تلگو ریاستوں میں کئی مقامات پر بسوں کو منسوخ کر دیا۔ رات تک 877 اور صبح 570 بسیں منسوخ کر دی گئی، یعنی کہ اب تک جملہ 1400 سے زیادہ بسیں منسوخ کی گئی ہیں۔ آر ٹی سی حکام نے بتایا کہ کھمم، وجے واڑہ اور محبوب آباد کی طرف جانے والی سڑکیں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی، اس لیے ان راستوں پر بسیں مکمل طور پر منسوخ کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کی صورتحال میں کمی کے بعد ان راستوں پر دوبارہ بسیں چلائی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی بسوں کا رخ گنٹور کے راستے موڑ دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ضلع کھمم کے لیے بسیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ اسی طرح وقارآباد سے 212 کے بجائے 50 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے گچی بالی میں سب سے زیادہ 97 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے اعداد و شمار کے مطابق یہ شہر میں سب سے زیادہ بارش ہے۔ رات دیر گئے شروع بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ بارش سے صبح ٹریفک میں خلل پڑا۔ گچی بالی کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی۔ سری لنگم پلی میں یونیورسٹی آف حیدرآباد میں 86 ملی میٹر اور لنگم پلی میں 85.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ککٹ پلی میں 85 ملی میٹر جبکہ ایل بی نگر میں 62 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کہا ہے کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے 86 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 70 ٹرینوں کا رخ موڑا جا رہا۔ منسوخ ہونے والی ٹرینوں میں سپر فاسٹ اور ایکسپریس ٹرینیں شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ بعض ٹرینوں کو جزوی طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے اناؤ کے نانا گھاٹ میں گنگا ندی پر انسانیت کو شرمسار کرنے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ یو پی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر آدتیہ وردھن سنگھ اپنے دوستوں کے ساتھ نہانے کے لیے ندی پر گئے تھے۔ ندی کے بہاؤ میں اچانک تیزی آنے سے سنگھ پانی میں بہہ گئے۔ آدتیہ وردھن سنگھ کے دوستوں کو تیراکی نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے مدد کے لیے غوطہ خور سنیل کیشپ سے التجا کی، تاہم کیشپ نے بچاؤ کے لیے 10,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ چونکہ سنگھ کے دوستوں کے پاس نقد رقم نہیں تھی، انہیں آن لائن ادائیگی کرنا پڑا۔ افسوس کی بات ہے کہ ادائیگی میں تاخیر کے دوران آدتیہ وردھن سنگھ ندی میں ڈوب گئے اور اس افسوسناک واقعے نے غم و غصے کو جنم دیا اور ایسے نازک لمحات میں انسانیت کی کمی پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے بحیثیت مہمان خصوص سے انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ پروگرام سب کے لیے نیوٹریشن ڈائٹ جس کا اہتمام
سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن وزارت اطلاعات و نشریات گورنمنٹ آف انڈیا کے زیر اہتمام کوٹی ویمنز کالج حیدرآباد میں کیا گیا تھا، اس میں شرکت کی۔ تلنگانہ سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی گروکلا کا سیکرٹری وی ایس الگو ورشنی نے کہا ہے کہ 2 ستمبر کو برہما کماری تنظیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تاکہ ایسی گروکلوں میں ذہنی خوشی کو بڑھانے کے لیے نفسیات کی کلاسیں پڑھائی جائیں۔ تاہم آل انڈیا یوتھ سماکھیا AIYF راشٹر سمیتی کے تحت MLC نے تلنگانہ جنا سمیتی کے ریاستی صدر کودنڈرام کو ایک عرضی سونپی، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ برہما کماری تنظیم کے ساتھ معاہدے کے سخت مخالف ہیں، چونکہ مذہبی عقائد کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے AIYF کے ریاستی صدر اور جنرل سیکرٹری ولی اللہ قادری اور دھرمیندر نے گروکل سیکرٹری الگو ورشنی پر الزام لگایا کہ انہوں نے طلبہ کو ذہنوں میں RSS کے نظریے کو ابھارنے کے لیے برہما کماری تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 51 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ طلبہ کے لیے سائنسی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے پالیسیاں اپنائی جانی چاہیے۔ 84 لاکھ روپے مالیت کے ہیرے اور طلائی زیورات کے عادی دھوکے باز کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک فعال نقطہ نظر کے طور پر اور عوام کو مخصوص معلومات پر دھوکہ دہی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے سائبرآباد اسپیشل آپریشن ٹیم SOT راجندر نگر ٹیم نے نارسنگی پولیس کے ساتھ مل کر ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو متعدد جرائم میں ملوث ہے اور زیورات کے دکان کے مالکان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس سلسلے میں درج ذیل 4 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ مذکورہ گرفتاریاں ڈی سنواس SOT DCP سائبرآباد کی رہنمائی میں کی گئی ہے اور کیے گئے اچھے کام کو بہت سراہا جاتا ہے اور انہیں مناسب انعام دیا جائے گا۔ سندھورا ایسٹ کوٹ راگھویندر نگر حیدرآباد کے خلاف ڈوسے میں ایک کیڑا یعنی کہ کاکروچ نظر آنے سے متعلق شکایت موصول ہوئی تھی۔ شکایت کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کا معائنہ کیا گیا، جس میں فوڈ سیفٹی آفیشلز نے اس حوالے سے کئی نقائص دیکھے، جیسے کہ مناسب حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کی دیکھ بھال، ریکارڈ کی دیکھ بھال اور موجودگی، میعاد ختم ہونے والے کھانے کی اشیاء، کھانے کے رنگوں کا استعمال۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ سندھورا ایسٹ کوٹ راگھویندر نگر حیدرآباد کے انتظامیہ کو ایک شو جاری کیا گیا ہے۔ وجہ نوٹس بذریعہ حوالہ 3 ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے اور مزید کارروائی کی جائے گی۔ فوڈ سیفٹی اینڈ ان کے دفعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مناسب کارروائی ہوگی۔ بھینسا میں حضرت شیخ قداوند شاہ ولی المعروف خنچا ولی کے عرس شریف سندل مبارک تقریب پر بھینسا ایڈیشنل SP اویناش کمار IPS نے پہاڑ پر موجود حضرت شیخ قداوند شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پہنچ کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر تعظیم کی، جہاں حضرت شیخ قداوند شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ شریف کے ذمہ داروں نے استقبال کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس راجا ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔